اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اپنے رب سے دوستی کرنا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو، چاہے کسی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد اب اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا اب زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اچھے دوست زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ غم ہو یا خوشی سائے کی طرح ساتھ ہوتے ہیں اور بہت ہی پرسکون احساس ہوتے ہیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیر میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے صاحب، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہی ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف ہم خود ہی ہیں، لہذا ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے اور اس کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ہزار عنوان گفتگو تھے رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں وقت نہیں، خاموشی کو بھی سنا کرے، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔
ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہزار رستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں، اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر اے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے، دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہمیں احساس کی بیماری ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصہ کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔